بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دنیا میں رہتے ہوئے معاشرے میں بے شمار لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں آج فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں، وہ بڑا آدمی ہے، اس کے فلاں وزیر سے تعلقات ہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت بڑے گروپ کا آدمی ہے، وہ فلاں گروپ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ فلاں وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعظم ہے، تو وہ بڑے بہترین لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں بھائی، ان سے ملنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، بڑے ادب سے جانا ہے، ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، تو جو رب العزت کی ذات ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کی نگاہ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو بہترین لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بدترین لوگ ہوں گے۔ تو جو اس کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں جو بہترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے، اور جو بدترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب میں اس سوال کا حل تلاش کرتے ہیں کہ جو بدترین لوگ ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو بہترین لوگ ہیں اس کی مخلوق میں سے وہ کون سے ہیں۔ تو آئیے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ بینہ میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ بینہ میں، جو کہ 98 نمبر سورت ہے، 98 نمبر سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 6 ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی تھیں، تورات، انجیل، زبور، اور اس کے بعد قرآن مجید۔ تو جو اہل کتاب میں سے جن پہ کتابیں نازل ہوئیں، یہود ہیں، اہل یہود ہیں، عیسائی ہیں، اور اس کے بعد جو مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں واضح فرما دیا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ پر ایمان لیے ہیں اگر، تو اس کے رسولوں کی بات نہیں مانتے۔ اس کے رسولوں نے یہی ان کو تلقین کی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے تو اس کو مانا جائے۔ تو یہی حال ہمارے آج کل کے معاشرے کا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا جو بہترین مخلوق ہے وہ کون سی ہیں؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا شرط ہے ایمان لانے کی؟ کہ سب سے پہلے ایمان لایا جائے، اللہ کو مانا جائے، اس کے رسول کو مانا جائے، اور اس کے بعد نیک عمل کیے جائیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خالی ایمان لانا ہی شرط نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نیک عمل بھی کیے جائیں۔ تو روایت میں آتا ہے ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور جو 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے ان پر عمل کرنا۔ 5 بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک و خالق ہے، اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سب سے پہلے شہادت دی جائے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، حج ہے، اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 کی 5 باتوں پر جو لوگ عمل کریں گے تو وہ عمل صالح۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد زبان کی حفاظت کی جائے، اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو درست کیا جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کیا جائے۔ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، بار بار ان چیزوں کو سیکھا جائے، غصہ کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، غصہ پی جانے والے، صبر کرنے والے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس شخص کے ساتھ
رب العالمین کی ذات ہوگی، جس شخص کے ساتھ رب العالمین کا تحفظ ہوگا شامل، تو اس ذات کو، اس شخص کو کسی جگہ بھی کوئی مشکل، کسی قسم کی تکلیف نہیں پیش آئے گی۔ عارضی طور پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات آزماتے ہیں انسان کو، مگر بالآخر اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کا جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تو اس آیت میں بہترین مخلوق کن کو بیان کیا گیا؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو 18ویں سپارے کی جو پہلی چند آیت ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ اور وہ ایمان لانے والے کون کون ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات بیان فرما رہے ہیں وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ کہ جو ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، وہی فلاح پاتے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے جو ایمان لانے کے بعد یہ کام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی خواہشات اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ملامت کیے جائیں گے، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں، فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں بالترتیب نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، صبح سے شام تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے نیک لوگ، یہ ہیں نیک کام کرنے والے۔ اصل کام یہ ہیں جن کو جب انسان کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک حدیث نبوی ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے شر سے لوگ بچتے ہیں، اس سے خیر کی توقع کرتے ہیں، اس کے نقصان سے بچتے ہیں۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، چاہے جسمانی نقصان ہو، چاہے زبان سے نقصان ہو، چاہے بری بات ہو۔ وہ اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا، ہر طرح کا، اپنے جسم کا، مقصد یہ زبان اور ہاتھ، یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کے جسم میں سب سے اہم ہے، جس سے انسان لڑتا جھگڑتا ہے اور جس سے انسان بچتا بھی ہے۔ تو ان سے بچنا بھی چاہیے، ان سے اپنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عزت کرنی چاہیے۔ ان سے اگر کوئی بری بات ہو بھی جائے، ان سے کوئی ناگوار تکلیف دہ بات ہو بھی جائے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بہترین مخلوق میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بدترین جو خلائق ہیں ان سے بچنے، ان سے دور رہنے اور خیر و شر کی باتوں کو، حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔